بڑھا کے دیکھیں تو ہمیں رب ارض و سما کی بے شمار بے حد و حساب لاتعداد نعمتیں نظر آتی ہیں۔ جس مالک نے میرے اور آپ کے زندہ رہنے کے لیے پانی اور ہوا کا بندوبست فرما دیا، مختلف قسم کے پھل بطور رزق پیدا فرما دیے، اور خود رب ارض و سما نے قرآن کریم میں یہ سوال اٹھا دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو، اکاؤنٹنگ کرنا چاہو، اعداد و شمار حساب و کتاب میں لانا چاہو تو کبھی نہیں لا سکتے۔ میں آپ کے سامنے لمبی چوڑی باتیں نہیں رکھنا چاہتا، ذرا میں اپنے آپ پہ غور کروں، آپ اپنے آپ پہ غور کریں کہ کائنات کے خالق و مالک نے یہ 5-6 فٹ کا وجود جو ہمیں عطا کیا ہے، اس کے اندر کتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سوچنے کے لیے انسان کو ذہن دیا، تسلیم کرنے کے لیے دل عطا فرما دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سونگھنے کے لیے ناک، کھانے کے لیے منہ، چبانے کے لیے دانت، بات چیت کرنے کے لیے زبان، پھر نظام انہضام کا سسٹم، پھر اس کے غلیظ مادے اور اخراج کا سسٹم، چلنے کے لیے پاؤں اور ٹانگیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ اور قوت بخش پکڑنا، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، رب کی ذات وہ ذات ہے جس نے انسان کو برابر برابر پیدا کیا ہے۔ تب کہنے والا کہتا ہے نا جوتا خریدنے چلا جا، ایک پاؤں پہن کے دیکھ لینا تیرا کام ہے اور دوسرا برابر کر دینا رب رحمان کا کام ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے تنہائیوں میں بیٹھ کے اس بات پہ غور کیا ہے کہ اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کا استعمال جائز کرتے ہیں یا ناجائز کرتے ہیں؟ قدرت والوں ایک اک ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے دنیا دے پیران دی ڈانی، دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا، ہر کوئی بلا لے گرو نہ لے گرو دا چیلا، زور لگا لے اکیلا اکیلا، ایک اکھ دا ڈیلا بنا نہ سکے دا، بنا بھی لگے دا تے نظری کچھ نہیں پوے دا، اور جن نے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا، احسان ہونے دا بندہ تو کی مول پایا۔ یہ ساری نعمتیں ہمیں مفت میں ملی ہیں۔ پوچھو آج جن کے پاس کان ہے لیکن سن نہیں سکتے، آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، زبان ہے بات چیت نہیں کر سکتے، جن کے پاس آج اللہ رب العزت نے نعمتیں دے کے چھینی ہیں، انسان ہے ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی اور معاملہ بنا، ٹانگ ٹوٹ گئی، آج چلنے سے قاصر ہے، مجبور ہو چکا ہے، دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، سڑک کے کنارے کھڑا ہے، نظریں لوگوں پہ جمائے ہے، آوازیں دے رہا ہے، کوئی سڑک پار کروا دے، دوسری سائڈ پہ جانا ہے۔ مجھے اور آپ کو رب نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا ہے ان نعمتوں کا استعمال جائز ہو رہا ہے یا ناجائز ہو رہا؟ آؤ چند منٹوں میں ایک نعمت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کو کہتے ہیں زبان۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، مالک کائنات فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو 2 موتیوں جیسی آنکھیں اور زبان عطا کی ہیں۔ یہ زبان میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ماؤں بہنوں، جانوروں کے پاس بھی موجود ہے، پرندوں کے پاس بھی موجود ہے، چرندوں کے پاس بھی موجود ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ زبان سے بولنے کی طاقت،
زبان سے بولنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے ابن آدم کو عطا کی ہے۔ یہی انسان کی زبان انسان کو جنت میں لے جائے گی، یہی انسان کی زبان انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ آؤ دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں، یہ انسان کی زبان انسان کو جنت میں کیسے لے جائے گی، یہ انسان کی زبان انسان کو جہنم میں کیسے لے جائے گی۔ وہ یارو، اگر بندہ زبان کا صحیح استعمال کرے گا تو انسان دنیا میں عزت پا سکتا ہے۔ یہی زبان ہے جس سے کہے ہوئے جملے انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس زبان سے کہا ہوا ایک لفظ، ایک جملہ برسوں کی بنی عزت کو سینکڑوں میں بھاگ میں ملا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب میں نے الفاظ کو پڑھنا شروع کیا، الفاظ کو پڑھتے پڑھتے میں نے الفاظ پہ غور کیا، غور کرنے کے ساتھ میں نے ان پہ سوچا سمجھا پرکھا، تو میں جس نتیجے پہ پہنچا وہ کچھ یوں بنتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہاتھ بھی رکھتے ہیں جو گریبان پھاڑ سکتے ہیں، انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ایک ذائقہ رکھتے ہیں جو گفتگو کو میٹھا پن اور کڑوا پن دے سکتے ہیں، انسان کی زبان سے نکلنے والے ہاتھ پاؤں بھی رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا سکتے ہیں، انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اگر اسلحے کا زیور تھما دیا جائے تو یہ انسان کے وجود کو چھلنی چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں سنو تو صحیح، انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے بارے میں انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ تب تو کہنے والا کہتا ہے نا، پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو۔ سوچ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، تول اس کا وزن کتنا ہے، میرے لیے نقصان دہ کتنا اور فائدہ مند کتنا ہے، اس کے بعد اپنی زبان سے بات کر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے۔ اگر اچھی بات نہیں کر سکتا، اگر وہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا، اس کو چاہیے کہ خاموش رہے۔ آج مجھے بتلائیے تو صحیح، آج انسان نہ سوچتا ہے نہ تولتا ہے، اپنی زبان سے جو دل بھی آئے بولتا ہے۔ اور یارو یہ انسان کی زبان انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، من یضمن لما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کون سی دو چیزیں تھیں؟ ایک انسان کے جبڑوں کے درمیان گوشت کا لوتھڑا انسان کی زبان ہے، دوسری انسان کی شرمگاہ ہے۔ یہاں جو دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں پتہ چلا، جو بندہ زبان کی حفاظت کرتا ہے، کملی والے نے اس کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ نہیں سمجھائی تو آؤ بتلاتا چلا جاؤں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، اللہ کے پیارے صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں تم سچ کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ اگر انسان اپنی زبان سے سچ بولتا ہے، سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے جائے گا اور نیکی انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ اور یارو غور کرو، کل قیامت کا دن ہوگا جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ جس دن باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، ماں بیٹی کو، ماں بیٹی ماں کو، بھائی بھائی کو، بہن بھائی کو ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے۔ لا بیع فیہ خلۃ ولا شفاعۃ، نہ تجارت کم آئے گی نہ سفارش کم آئے گی۔ لا بیع فیہ ولا خلال، نہ دوستی کا
یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کا دن ہوگا، سچے لوگوں کو اگر نفع دے گا تو ان کا سچ بولنا دے گا، اور یار پتہ چلا انسان سچ بولے گا، سچ نیکی کی طرف لے جائے گا، نیکی جنت میں لے جائے گی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سچے بندے کو اس کے سچ کا نفع دے گا۔ نہیں سمجھ آئی تو سنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، میرا رب کہتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ اللہ ہم سچے لوگوں کے ساتھی بنیں گے تو ملے گا کیا؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ سے ڈرو، ہمیشہ سچی سیدھی اور کھری بات کیا کرو۔ جو انسان اپنی زبان سے سچی سیدھی اور کھری بات کرتا ہے ملے گا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، میرا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یارو پتہ چلا انسان اپنی زبان سے سچ بولے گا، سچ بولنا انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ یہی زبان اور یہی انسان اگر اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمُ الْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ فَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، کہا تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کے ہیبتناک خوفناک گڑھے میں لے جائے گی۔ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی کی لعنت، فرشتوں کی لعنت۔ میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کے منہ سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ رب کائنات کے فرشتے بھی انسان سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک آنے والا آیا، کہا آقا زنا بھی کرتا ہوں، بدکاری بھی کرتا ہوں، بے حیائی بھی کرتا ہوں، فحاشی بدیانی کے کام بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، ڈاکہ زنی بھی کرتا ہوں، سب میں سے ایک کو چھوڑ سکتا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا کے آج کے بعد کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ برائی کی طرف قدم اٹھانے لگا، زنا کی طرف قدم اٹھانے لگا، ذہن میں خیال آیا اگر میں پکڑا گیا تو جھوٹ نہیں بولنا، اگر جھوٹ بولوں گا تو پیغمبر سے کیے وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ یا تو زنا کو بھی چھوڑ دیا، چوری کو بھی چھوڑ دیا، بدکاری کو بھی چھوڑ دیا، راہ زنی کو بھی چھوڑ دیا، ڈاکہ زنی کو بھی چھوڑ دیا۔ ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے رب کائنات نے سارے گناہوں سے بچا دیا۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج تیرے میرے معاشرے میں عروج پہ جھوٹ جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم۔ قیامت کا دن ہوگا، تین قسم کے بندے ہیں جن کی طرف کائنات کا رب نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ ان سے میرا رب کلام کرے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی وہ کون سے بندے ہیں؟ کہا لا ینظر اللہ من جر ثوبہ خیلا، جس نے اپنا تہبند اپنی چادر اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھی، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ ایسے بندے کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ والمنان، کہا احسان جتلانے والا، اس کو بھی رب کائنات نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرے پیغمبر پہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والا، اس کو بھی کل قیامت کا دن ہوگا میرا رب نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جا کے آج دکانداری چلتی ہے تو جھوٹ پہ، آج کاروبار چلتا ہے تو جھوٹ پہ، آج بزنس مین ہے، کاروباری ہے، تاجر ہے،
تجھے ایسے ڈھونڈ رہا ہے جیسے مرنے والے کو موت ڈھونڈتی ہے۔ جھوٹ بول کے اپنی حلال کمائی کو حرام کی نہ کرنا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہا اذا حدث کذب، اور جب بھی جھوٹ بات کرتا اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہاں پتہ چلا اگر انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے رب کائنات کی ملامت ہے، فرشتوں کی ملامت ہے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان منافقوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ جھوٹے بندے کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اگر انسان اپنی زبان سے سچ بولے گا، سچ جنت میں لے جائے گا، جھوٹ جہنم میں لے جائے گا۔ اور میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں یہ انسان کی زبان انسان کو جنت میں کیسے لے کے جائے گی اور انسان کی زبان انسان کو جہنم میں کیسے لے کے جائے گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے پوچھا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ذرا میں اپنے گریبان میں جانوں آج میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے کیا میرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ رب کی بریا کی قسم ہے آج اگر ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے تو ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، اگر ہاتھ سے محفوظ ہے تو زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ اور میرے یارو آؤ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں فکر کرو اپنی نمازوں کی، فکر کرو اپنے روزوں کی، فکر کرو اپنے حج اور عمرے کی، فکر کرو اپنے صدقہ خیرات کی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ کملی والے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصيامها وصدقتها غیر انها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار قال هي في النار قال هي في النار۔ اللہ کے نبی ایک عورت وہ ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ نمازوں سے مراد فرضی نمازوں کے ساتھ نفلی نمازیں پڑھنے والی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ روزوں سے مراد فرضی روزوں کے ساتھ نفلی روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والی ہے۔ کملی والے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا نمازیں بھی بڑی پڑھتی ہے، روزے بھی بڑے رکھتی ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ بھی بڑا کرتی ہے، لیکن آقا اس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرے اس کے ہمسائے خوش نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے زبان نبوت سے اعلان فرما دیا قال ہی فی النار قال ہی فی النار قال ہی فی النار۔ اس عورت کو بتلا دیجئے کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ وہ یارو مجھے بتلاؤ اس عورت کو آقا نے کہا بتلا دو وہ آگ میں جائے گی، نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی، روزے بھی کام نہیں آئیں گے، حج عمرہ بھی کام نہیں آئے گا، صدقہ خیرات بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تکلیف دو گے، اللہ کے نبی اس کے مد مقابل ایک دوسری عورت ہے ان فلانۃ تذکر من قلۃ صلاتها وصيامها وانها تصدق بالاسوار من الاكل۔ اللہ کے نبی جو بہت کم نمازیں پڑھتی ہے، بہت کم نمازوں سے مراد وہ فرضی نمازیں پڑھتی ہے، وہ فرضی روزے رکھتی ہے، فرضی عبادات کر لیتی ہے اور پنیر کے چند ٹکڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ہی فی الجنہ قال ہی فی الجنہ، کہا وہ زبان اور ہاتھ سے اپنے ہمسائے کو کبھی تکلیف نہیں دیتی، اس کی زبان سے بھی ہمسائے خوش ہیں، ہاتھ سے بھی خوش ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال ہی فی الجنہ، اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ کائنات کے رب نے جنت کی واسطہ دیا۔
اگر اپنی زبان سے مسلمان کو تکلیف دو گے تو یارو مجھے بدلاؤ نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی. میں نہیں کہتا, کملی والے کی حدیث ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور یارو پتہ چلا زبان سے تکلیف دینے کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر جا سکتا ہے. آؤ میں آپ کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث کو بیان کرنا چاہتا ہوں. آج تو آتا ہے مسجد کے امام و خطیب کے بعد یہ تو مسئلہ پوچھ لیتا ہے, حضرت کاروبار میں برکت نہیں, کوئی وظیفہ بدلا دیجئے, اولاد نافرمان بن کے کچھ بدلا دیجئے پڑھوں. حضرت گھر والے بات نہیں مانتے, کبھی مسجد کے امام و خطیب کے پاس آ جایا کر اور آ کر یہ بھی پوچھ لیا کر, یار مجھے یہ بدلا نجات کیسے ہوگی, میں جنت کا مالک کیسے بنوں گا, میں جنت کا وارث کیسے بنوں گا, میں جہنم سے کیسے بچوں گا. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, میں اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہوں, میں نے جا کے کہا من نجات یا رسول اللہ, اللہ کے نبی نجات کیسے ہوگی, اللہ کے نبی ہم جنت میں کیسے جائیں گے, اللہ کے نبی ہم جہنم سے کیسے بچیں گے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا, پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے جواب دیا, امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. اے عقبہ بن عامر, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا تیرا کام ہے, اپنی زبان کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے, اپنی زبان سے لغویات نہ کہنا تیرا کام ہے, اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولنا تیرا کام ہے. امسک علیک لسانک, کہا اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے. ولیسعک بیتک, جب تجھے فارغ وقت مل جائے, چوکوں چراہوں رستوں میں کھڑا ہونے کی بجائے فارغ وقت اپنے گھر میں گزار, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزار, اگر تو شادی شدہ اپنی بیوی کے ساتھ گزار, اپنے والدین کے ساتھ گزار. کہا وابکی علی خطیئتک, اپنے گناہوں کے آنسو بھی بہا. اے عقبہ بن عامر, تین کام تو کر لے, کائنات کا رب تجھے جہنم سے نجات عطا فرما دے. سب سے پہلا کام کون سا ہے؟ امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا, اپنی زبان کی حفاظت کرنا. اور یاروں میں بتلا رہا ہوں, یہ انسان کی زبان انسان کو جہنم میں کیسے لے کے جائے گی, یہ انسان کی زبان انسان کو جنت میں کیسے لے کے جائے گی. اس زبان کی وجہ سے اگر انسان اپنی زبان سے رب کبریا کے قرآن کی تلاوت کرے گا تو تلاوت کرنے کی وجہ سے انسان کے نامہ ایمان میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی. اگر اسی زبان سے وہ مسلمان بھائی کی غیبت کرے گا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, اتدرون ما الغیبہ, تم غیبت کے بارے میں جانتے ہو کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. صحابہ نے یہ جواب دیا, کہا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جن کو ناپسند سمجھتا ہو. اللہ کے نبی اگر وہ باتیں ہمارے بھائی کے اندر موجود ہو, کہا اسی کا نام غیبت ہے. کہا جو کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اگر انسان اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کی چغلی کرے گا, کسی کی غیبت کرے گا, کل قیامت کا دن ہوگا اور رب کبریا کی بارگاہ میں ملزم ٹھہرے گا. آؤ یارو, میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, آج تیرے میرے معاشرے کے اندر چند پیسوں چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اللہ کے نبی بتلائیے کون سے ہیں؟ کہا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے. رب کبریا کی ذات کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے. وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. میرے محبوب ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, آقا نے ٹیک کو چھوڑ دیا, کملی والے آگے ہوئے اور اپنی زبان سے کہہ رہے تھے, الا قول الزور وشہادت الزور, الا قول الزور وشہادت الزور, الا قول الزور
بولنے والے کی زبان پہ یہ الفاظ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنی زبان سے جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو عدالتوں میں جا کے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو آج کھڑے ہو کر کے بڑی مجلس میں بڑی محفل میں جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں؟ اور اپنی زبان سے یہ بات کہتے وقت کبھی سوچ لیا کرو یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ یہ انسان کی زبان انسان کے جسم کا احساس ترین، نازک ترین اور نرم ترین حصہ ہے، اور اس کی قدر و منزلت کو جانو۔ یہ گوشتلا لوتھڑا چھوٹا سا یہ انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتا اور جہنم میں بھی لے جا سکتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا اتخفف علیکم اتخفف علیکم، صحابہ سے کہہ رہے تھے میں تمہارے بارے میں رب کائنات سے بڑا ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی کس چیز کی وجہ سے آپ ڈرتے ہیں؟ کون سا ایسا کام ہے؟ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا اس زبان کی وجہ سے میں رب کائنات سے ڈرتا ہوں۔ ساتھ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا قال من خیر، اللہ سے بندے پہ اپنی رحمت کا نزول فرما جو اپنی زبان سے ہمیشہ خیر کی اور اچھی بات کہتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات کرے، اگر اچھی نہیں کہہ سکتا تو وہ خاموش رہے۔ حکیم لقمان کا بھی قول ہے الصمت حکمہ، خاموشی کے اندر حکمت ہے۔ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اذا اصبح ابن آدم فإن الأذى كلما تكفر لسانا، کہ جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے نیند سے بیدار ہوتا ہے، کہا انسان کے جسم کے سارے اعضاء ہاتھ باندھ کے زبان کی منت سماجت کرتے ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے ہیں، اگر تیرے میں ٹیڑھا پن آ گیا تو ہم بھی پٹری سے اتر جائیں۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے۔ آج ہم اپنے مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے گالی بھی دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا جہاں زبان پہ گالی بکی جائے گی وہاں لڑائی جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگا۔ آج عدالتوں کا رخ کر کے دیکھ لیں کتنے ہماری عدالتوں کے اندر ایسے کیس چل رہے ہیں کہ ایک بھائی مسلمان نے دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا، اگر واقعے کی بیک گراؤنڈ کو چیک کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اس کے کسی رشتہ دار یا عزیز کو گالی دی۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہا جو اپنی زبان سے گالی بکے گا، جہاں گالی بکی جائے گی وہاں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، قتل و غارت عام ہوگا۔ اور میرے بھائیوں کائنات کے رب کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے اور اللہ نے ہماری زبان کی گروتھ کو کنٹرول میں رکھا ہے۔ اگر ہماری زبان کی گروتھ کنٹرول میں نہ ہوتی تو اللہ معاف کرے آج ہماری زبان بھی جبڑوں سے ایسے لٹکی ہوئی نظر آتی جیسے کتے ڈوگ کی زبان نظر آتی ہے۔ جاؤ چلڈرن ہاسپٹل کا چکر لگا کے دیکھ لو، کئی ایسے بچے ملیں گے جن کی زبان کی گروتھ کنٹرول میں نہیں اور جبڑوں سے نیچے باہر لٹک رکھی ہے۔ پھر انسان کی زبان کے اندر میڈیکل تحقیق اور سائنس کے مطابق کم و بیش 30,000 خلیے ہیں جن سے راز ڈھکتے ہیں۔ جو انسان کی زبان سے راز ڈھکتا ہے اس کی وجہ سے انسان کسی چیز کے ذائقے کو فوراً محسوس کر دیتا ہے۔ وہ بھی رب کائنات نے کنٹرول میں رکھے ہیں، اگر وہ بھی کنٹرول میں نہ ہوتے تو ہر وقت ہماری زبان سے پانی ہی بہتا رہتا ہے۔ تب تو کہنے والا کہتا ہے احفظ لسانک ایھا الانسان
لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر، کہیں یہ اصلا تجھے ڈس نہ لے اور قبروں میں پہنچا دے. کتنے انسان اپنی زبانوں سے ڈسے قبرستانوں میں پہنچ چکے ہیں جن کی گفتگو سے بہادر انسان بھی گھبرا جایا کرتے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں زبان کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی زبان سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کا ایسا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو جائے. اور مولا کریم ہمیں ایسے غلیظ اعمال سے، کبھی اعمال سے بچائے جو ہم اپنی زبان سے کریں تو جہنم کے اندر چلے جائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں آپ نے بیان کیا مولا کریم اپنی بارگاہ میں